بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں سنا اور سنتے ہی رہتے ہیں، تو کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی نار الحجاز کے بارے میں سنا ہے؟ یہ بھی علامات بعیدہ میں سے ایک علامت حجاز کی وہ عظیم آگ ہے جس کی پیشگی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ فتح الباری میں مزید تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حجاز کی وادیوں میں سے ایک وادی آگ سے بہہ پڑے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ بصرہ مدینہ طیبہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے جو دمشق سے تقریباً 3 مرحلہ 48 میل پر واقع ہے۔ یہ عظیم آگ بھی فتنہ تاتار سے تقریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ 6 جمعہ جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور بحر زخار کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آ گئے انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اتوار کے دن 27 رجب المرجب سے یہ آگ شروع ہوئی اور مسلسل 25 دن تک بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 مہینے لگے۔ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، ینبوع، تیمار، حتیٰ کہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق بصرہ جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس کی خبر تواتر کے ساتھ پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی، چنانچہ اس زمانہ کے محدثین و مؤخرین نے اپنی تصانیف میں اور شعراء نے اپنے کلام میں اس کا بہت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے مشہور شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ جو اسی زمانہ کے بزرگ ہیں، وہ مذکورہ بالا احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرا کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ تواتر پہنچ چکا ہے، اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ مشہور مفسر علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ بھی اسی زمانہ کے بلند پایا عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب التذکرۃ بامور الاخر میں اس آگ کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ بخاری و مسلم کی اسی حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں، حجاز میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدائے زد زبردست زلزلہ سے ہوئی جو بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا۔ اسی زمانہ کے ایک اور بزرگ علامہ قطب الدین القسطلانی رحمۃ اللہ ہے جو عین اس وقت جب کہ آگ نکلی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی کاوش سے کام لیا، حتیٰ کہ اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا جس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ انہوں نے یہ عجیب واقعہ بھی نقل کیا ہے، مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں، اس نے حرا کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا بعض حصہ حرم مدینہ کے حد سے باہر تھا، اور آگ اس کے صرف اس حصہ میں لگی جو حد حرم سے خارج تھا، اور جب پتھر کے اس حصہ پر پہنچی جو حد حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلا دیا، اور جو حصہ اندر تھا وہاں پہنچ کر آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔